سيدنا سليمان الذي فضلنا على كثير من عباده الإنسان. Humans do not make are more than enough to glorify صادقين. When Adam عليه الصلاة والسلام was created. سارے قابل احترام اور عزت برکت اضافہ ہے. قاری صاحب جڑے عالم چلنا رہا ہے زیادہ زور تام پہ رکھتا ہے. آج اس مہمان خصوصی ہیں اس محفل کے، اور اللہ پاک کشمیر کے دونوں اطراف کے بہن بھائی. سب سے پہلے میں سب لوگوں کا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں. انتہائی قابل قدر اور عزیز، ان کی آواز بہت خوبصورت اور پیاری ہے. ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم. نزدیک سے آئے ہوئے میرے مہمانان گرامی بالخصوص غلام رسول صاحب، مرئی متحرک میرے بھائی برادر اصغر، معاملات بھی ہوتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں یکجا اور جمع کی جائیں، انہوں نے یہ آپ کی ہمارے ساتھ خلوص محبت علامت اور دلیل ہے کہ آپ واقعی بڑے آدمی ہیں. یہ مشل رائے بھی ہے اور ہمارے لیے بحثان بھی ہے. میں سب کا والدین کی خدمت کے حوالے سے عزیز و قارب رشتہ وہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوتا ہوں کیونکہ میری سنتوں کو کوئی دعا کرتا ہوں کہ حق کھانے کی حق بات. السلام پر جو نبوت کا معاملہ ہوا، عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ یا اللہ فرمایا، اور اس علم کی برکت سے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی، اور دو معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ موت واقع جاتی ہے تو اس کی شہادت کی موت ہوتی ہے. کچھ عطا فرمایا، اتنی بڑی عزت عطا فرمائی، تو عالم کے لیے کیا فرمایا؟ سمندر میں اور درختوں پر بیٹھے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کہ اس کی عزت مآب کا تقدس کرتے ہوئے کہ عالم جو ہے نا عہد اثر کے اور اس علم کی روشنی سے یہ نوجوان مرد بھی سکالوں جو سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہ نیکی ہو سکتی ہے نہ میں بات کروں. اصل میں یہ کوئی پروگرام کوئی اتنی جو ہے نا میرے دل نے ایک جو اتر صاحب کے ساتھ کہ اپنے دل میں ظاہر کی کہ میں ان سے ملاقات، ہمارے لیے اس سے اور فخر کی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ ہم جو مقبوضہ کشمیر ہے، بیٹا جوان ہوتا ہے اور آج جوان ہوتی ہے، خود ہے اس کی باؤنڈری ہے، اس کی حفاظت کرنا، آزادی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا. اس سلسلے میں ہمیں سبھی کو معاملات ہیں انہیں دور کر کے دے رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں اس کا رہی ہیں. اس سلسلے میں ہمیں ان کے ساتھ اسپیشلی قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. بھائی ہیں، ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں گے. بزنس واسطے دعا کر رہی ہے انشاءاللہ، برکت واسطے کشمیر ہے، بلکہ انڈین جڑے ہے مسلمان سے جڑے سارے اسلامی حکمران انہوں نے رول ماڈل ایویں سڑے مرحوم تے مرفوع جڑے لوگ انہوں واسطے بہت شکریہ. جی مفتی صغیر صاحب، مطلب جیسا اسٹوڈنٹ لائف جب کوئی پڑھا سنایا ہے، بزرگن اور خواتین انہوں بھی آیا نا، یہ میری کشمیر تو تعلق ہے. پہلے تو پڑھیا لیکن یہ تعارف نہیں سی کہ ہونی ہے، تو سمجھو کہ اس کشمیر آزاد ہی آزاد. آخری نام سنا بولیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب اور پروگرام فائزن ہے، اور آج ہمارے سارے دوست احباب رکھے ہیں. سب سے پہلے میں سب لوگوں کا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں. جاوید اقبال صاحب نیو جرسی سے ہیں، اور محمد داود بھٹی صاحب شہنشاہ سندوق ہیں اور کمیونٹی کے بڑے ایکٹیو بندے ہیں، اور مذہبی لگاؤ، مذہبی دلچسپی اور مذہب کے طالب علم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مدد عطا فرمائے. ہمارے انکل ہیں پونو خان صاحب، علامہ بلال صاحب امام ہیں کارٹر اسلامک سینٹر میں. اس کے بعد جناب ہمارے آج کے مہمان ہیں اور اس محفل کی رونق ہیں جناب قاری غلام رسول صاحب، اسٹیٹن آئلینڈ کے امام ہیں، اور اس کمیونٹی کے جو ینگ جنریشن ہے اس کے ایک عظیم اسکالر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. مفتی صغیر صاحب، ماشاء اللہ. یہ فلاور کے پیچھے فلاور کیمرہ ماشاء اللہ جی، ماشاء دیگر اللہ. گوشہ ہے ینگ کشمیری. تو اس کے بعد دیگر گوشہ ہے مفتی صغیر صاحب ہیں اور نیو جرسی سے کمیونٹی کے بڑے شخصیت ہیں.
اور مذہبی اور سیاسی شخصیت بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد جناب کشمیر فریڈم موومنٹ کے صدر ہیں جناب خالد محمود صاحب. کشمیر کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ ان کا دل جو ہے نا کشمیریوں کے لیے دھڑکتا ہے اور کشمیر کے لیے کوئی بھی پروگرام ہو تو ان کی کنٹریبیوشن بڑی بالکل ہی شاندار ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری کمیونٹی کے اور ہماری اسپیشلی کشمیری کمیونٹی کے بزنس مین اور آصف جہانگیر صاحب ان کا بھی دل کی اتھاگ رہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گوئے مصروفیت سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. اس کے بعد جناب خان صغیر صاحب اوورسیز کشمیری گروپ کے چیئرمین بھی ہیں اور کشمیر کے لیے ان کی کوششیں ماشاءاللہ بڑی بہت زبردست کوششیں ہیں. ریسنٹلی ان کا جو پاکستان میں ٹرپ ہوا ہے ویری نائس ٹرپ اور اس میں انہوں نے کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے. اور اس طرف میرے انتہائی قابل قدر اور عزیز جناب داود صاحب شہنشاہ ہیں سہمرو کے بھی اور ان کی آواز بہت خوبصورت اور پیاری ہے. سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور مل بیٹھنے کا ایک جو موقع دیا. میں سب سے پہلے جناب داود بھٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کلمات سے نوازیں. یہ سگیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام شرکائے محفل، دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے مہمانان گرامی، بالخصوص عہد اثر کے بہترین خطیب و امام جناب قاری غلام رسول صاحب، مرکزی جامع مسجد اسٹیٹن آئلینڈ، ان کے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر جناب بلال احمد صاحب، مفتی صغیر احمد صاحب، میزبان محفل جناب خالد مغول صاحب، یہاں بروکلین نیو یارک میں معروف تاجر جناب آصف جہانگیر صاحب. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اوورسیز کشمیریوں کے لیے ہماری آن ہماری شان اور انتہائی متحرک میرے بھائی برادر اصغر جناب خان صغیر صاحب، میرے برادر اصغر جناب داود صاحب، جاوید اقبال صاحب، والد گرامی جناب علامہ بلال صاحب، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا صمیم قلب سے مشکور ہوں، بالخصوص جناب قاری غلام رسول اور علامہ بلال صاحب، مفتی صغیر صاحب کا. مجھے پتہ ہے کہ یہاں وقت دینا بہت مشکل ہے. آپ ترتیب کے ساتھ اپنے درس و تدریس کے معاملات میں بھی جڑے ہوئے ہیں، بچوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کو جو ہے نا درس و دین کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں اور پنجگانہ نماز پڑھنے کے علاوہ پڑھاتے بھی ہیں. اور اس دنیا دار کے حوالے سے آپ کے نجی مصروفیات اور معاملات بھی ہوتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں یکجا اور جمع کی جائیں تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی گزارش، چھوٹی سی التجا درخواست کو قبول کیا اور ہمیں شرف جو ہے نا یہاں بخشا کہ ہمارے ساتھ آپ نے اس خوبصورت بزم کا جو ہے نا ہمیں محفل سجائی، اس کی آپ رونق بنے. یہ آپ کی ہمارے ساتھ خلوص، محبت، شفقت اور پیار کا بولتا ثبوت اور اس بات کی واضح علامت اور دلیل ہے کہ آپ واقعی بڑے آدمی ہیں. آپ کی عاجزی، آپ کی سادگی اور آپ کی جو ہے نا یہ عمدہ جو ہے یہ تقریر تبلیغ ہمارے لیے مشل رائے بھی ہے اور ہمارے لیے بحثان بھی ہے. میں سب کا مشکور ہوں. میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں کوئی عالم مبلغ مفسر نہیں ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن 2-4 گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے تعارف کی ہے
کہ علماء جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانشین ہیں اور میری وراثت ہیں. وراثت جو ہے یہ بیسیکلی اپنے اندر اپنے دامن میں بے شمار معنی، مطالب اور مفہوم لیے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ جب کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے علم میں اور آپ کے جو ہے نا عزت میں اضافہ فرمائے. عزت تو جو ہوتی ہے یہ خود کمانا پڑتی ہے، کردار سے، رواداری سے، لوگوں کے کام آتے ہوئے، اپنا جو ہے نا عبادات سے اللہ تعالیٰ پھر اس کی عزت عطا فرماتا ہے. تو رزق کے حوالے سے یہ رزق دانہ، چاول یا گندم کا آٹا ہی نہیں ہے، یا گروسری یا فروٹ نہیں ہے. رزق کے حوالے سے علماء نے اس کی مفسرین نے یہ تشریح کیا کہ رزق سے مراد آپ کی پراپرٹی بھی ہے، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ کے اولاد، آپ کی جو ہے نا باقی املاک، آپ کی جو ہے سب جائیداد، اس کو بھی رزق کہتے ہیں. تو ہم تو اس کو سادہ لفظ میں رزق کہتے ہیں، لیکن رزق اپنے حوالے سے بہت زیادہ معنی مطابق رکھتا ہے. اسی طرح وراثت، جب حق کا عالم اور عالم دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے اور شہادات پر عمل کرتے ہوئے مواضع اسنا سے لوگوں کو جو ہے نا روشناس فرماتا ہے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے جو ہے نا خطبات کے ذریعے، کلمہ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، والدین کی خدمت کے حوالے سے، عزیز و قارب رشتہ داروں کی اچھے سلوک کے حوالے سے، برائی سے روکنے کے حوالے سے، نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا جانشین ہے، بلکہ وہ نہیں بول رہا ہے، میں بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میری سنتوں کو وہ جو ہے نا جاگرت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے میں ہوتا ہوں، زبان اس کی ہے، کیا میں رہا ہوتا ہوں. عالم کی بہت بڑی شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پوچھا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ آپ کو علماء کرام یہاں موجود ہیں، کوئی دعا کرتا ہوں کہ حق کھانے کی، حق بات کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. جب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر جو نبوت کا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا جی کہ آپ کو نبوت عطا کروں، حکومت عطا کروں، شہرت عطا کروں، دولت عطا کروں. تو آپ نے بڑی شائستگی سے، بڑی جو ہے نا عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں اگر عطا فرمانا ہی ہے تو ہمیں علم عطا فرما. تو اس برکت سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ واقع یہ قرآن پاک میں موجود بھی ہے کہ ان کو علم عطا فرمایا، اور اس علم کی برکت سے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی اور دولت بھی عطا فرمائی. بے شک. تو جب یہ ایک طالب علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے مدرسے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو جب تک وہ دین کے لیے سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے، تو رحمت کی گھٹا اس کے اوپر چھائی رہتی ہے. اگر اسی دوران اس کا کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ موت واقع جاتی ہے، تو اس کی شہادت کی موت ہوتی ہے. یہ تو طالب علم کا معاملہ ہے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، اتنی بڑی عزت عطا فرمائی، تو عالم کے لیے کیا فرمایا؟ پھر عالم تو اس کو پڑھانے والا ہے، طالب علم سیکھنے والا ہے. تو عالم کے لیے فرمایا کہ عالم جب رات کو سوتا ہے تو مچھلیاں سمندر میں اور درختوں پر بیٹھے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حق کا عالم جب کسی قبرستان میں گزرتا ہے، قبرستان سے گزرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عالم کی حیا کے صدقے اس کی عزت مآب کا تقدس کرتے ہوئے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. تو یہ میں فرمانے لگا تھا کہ عالم جو ہے نا عائد اثر کے اور اس دیار غیر میں اپنی علمی، اپنی جو ہے نا مطلب علم کی روشنی سے، یہ نوجوان بھی اسکالر جو ہیں علم کی روشنی پڑھا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کسی اعزاز اور عزت سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہ نیکی ہو سکتی ہے، نہ آدمی گناہ چھوڑ سکتا ہے. بے شک. تو یہ میں آپ کے لیے دو چار شکریہ سر، بہت شکریہ. تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. تو میں اتنی باتوں پر جو ہے نا میں اپنا اختتام کرتا ہوں. وما توفیق الا باللہ. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد علامہ بلال صاحب آپ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, we thank our brother Khalid for inviting us. Also we thank our brother Dr. Aurangzeb, brother Dawood, brother Javed, and everyone else who is here, specifically Qari Ghulam Rasool Sahab, who came all the way from Staten Island. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this koshish from us. I see that the room is full of Kashmir, people who speak and fight for the freedom of Kashmir. And mashallah, we see this poster which is telling us more about Kashmir. And one hadith comes to mind where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was sitting
And one day a Sahabi came to him and asked him, Ya Rasulullah, ayyul jihad afdal? Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afzal jihad kaun sa hai? What is the best form of jihad? What is the best form of struggle a person can do? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's a point, when we ask questions, is this halal, is this haram? We ask questions, how can we get out of this, how can we get out of that? But the Sahaba used to ask questions which would bring them closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba ikram وہ سوال پوچھتے تھے کہ جو وہ جب ان کو جواب ملتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور قریب جاتے تھے. ہم جب سوال پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے حلال کرائیں, اس کو یہ چیز حرام ہے, یہ ہم نے لینی ہے, یہ کھانا ہے, یہ ہم نے کھانا ہے, یہ اس کو کیسے حلال کیسے کریں. لیکن صحابہ کے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای جہاد افضل جہاد کون سا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he responded and he said that the afdal jihad is kalimatul haqq inda sultanin ja'ir, that the best form of struggle or the best form of jihad is to speak a word of truth in front of a oppressive leader. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد وہی ہے کہ جب کوئی کسی ظالم حکمران کے سامنے کوئی حق کا کلمہ بیان کرتا ہے. So the message is that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us that we should speak up against oppressive leaders, and we speak up for our fellow Kashmiri brothers and sisters who are struggling in Kashmir, who are being oppressed by the Indian Hitler Modi, and who are being oppressed by the Indian government. We speak up against them, and we should all try, especially the youngsters, we should all try to speak up more about Kashmir, to learn more about Kashmir, and to fight for the rights of the Kashmir. Allah Ta'ala give me and you the tawfiq. Ameen. Thank you so much. اس کے بعد جناب داؤد صاحب. نحمد ونصلي ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی مشکور ہوں جناب خالد مغل صاحب کا, جنہوں نے اس مختصر محفل کو کا انعقاد کیا اور ہم سب کو انوائٹ کیا, بالخصوص جناب قاری غلام رسول صاحب کا کہ وہ تشریف فرمائے, اور باقی جتنے ممبران ہیں بہت بہت شکریہ سب کے کسی بھی کا. آج کی یہ جو چھوٹی سی مختصر میٹنگ ہے اس کا مقصد صرف اور صرف کشمیر کے لیے ہے, تو الحمدللہ ہم سارے بھائی کام کر رہے ہیں اس پہ. جیسا کہ برادر امام بلال بھائی نے بتایا کہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. جہاد کرنے کے بے شمار طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو, سب سے افضل جہاد ہے یہ. ہم لوگ کشمیر تو نہیں جا سکتے, مگر اتنا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہم ان کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں, کلمہ حق جو ہے اسے بلند کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تو اللہ تھینک یو سو مچ. جی آصف صاحب. میں خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اچھی محفل سجائی. اور قاری رسول صاحب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے, باقی سب دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اکثر ہم لوگ فیس بک پر دیکھتے تھے, ان کی نیتیں بھی سنتے تھے, تو باقی باتیں بھی سنتے تھے. آج اللہ شکر ہے خالد صاحب نے سب کے ساتھ ملاقات کرائی ہے, ہم سب لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ آئندہ بھی مل بیٹھنے کے خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا پروگرام. تھینک یو سو مچ. جی خالد صاحب. یہ جو پروگرام ہے یہ پہاڑی رنگ کے سلسلے میں ہے, تو اس سلسلے میں زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ کی زبان میں بات کروں. اصل میں یہ کوئی پروگرام کوئی اس کے جو پیچھے تھوڑا سا جو مجھے جو ہے نا میرے دل نے ایک جو تڑپ تھی نا, وہ ایک دن ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر اورنگزیب صاحب, انہوں نے ذکر کیا قاری صاحب کے ساتھ کہ ہمارے اور ساتھی بھی ہیں جو کشمیر سے ہیں. تو قاری صاحب نے ایسی طرف اپنے دل میں ظاہر کی کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میرے دل میں آیا کہ اگر قاری صاحب نے
اتنی خواہش ظاہر کی ہے تو ہم جو ہے نا ہمارے لیے اس سے اور فخر کی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ ہم جتنے بھی اپنے ساتھی ہیں جو انہیں بلائیں جو ہے نا، تو وہ یہ اس کا مین ریزن یہ تھا کہ قاری صاحب کی جو چاہ تھی نا، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے، چلو ہم نے بھی دوستوں کو اکٹھا کیا جو ہے نا۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارا جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس سلسلے میں ہم اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے حصے کا حصہ اس میں ڈالیں نا تو اس میں زیادہ جو ہے نا ایک طرف پیدا ہوگی۔ جس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے اور آج جوان ہوتی ہے، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں پیرنٹس کے اوپر ان کے، اسی طرح یہ جو ہماری زمین ہے جس کو دھرتی ماں کا خطاب دیتے ہیں، کشمیر جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کا بھی ہمارے شولڈر پر ایک قرض ہے۔ وہ قرض ہے کیا کہ اس کی جو حدود ہے، اس کی باؤنڈری ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جو بھی بیرونی طاقتیں جو ہماری آزادی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کرنا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سبھی کو ایک دل جو ہے نا بڑا کر کے جو ہے نا اس میں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ جو بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں انہیں دور کر کے وہ صرف مین فنکشن ہونا چاہیے کہ جو ہمارے بھائی اپنی جانوں کا نذرانہ کشمیر میں دے رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں اپنے جو ہے بیٹوں کو جو ہے نا شہید کرا کر جو ہے نا اپنے لیے فخر محسوس کر رہی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں ان کے ساتھ مل کر آواز اٹھانی پڑے گی۔ تو میں قاری صاحب کا جتنے بھی مہمان ہیں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں توفیق دیں تو فیوچر میں بھی ایسے جو ہے نا پروگرام کرنے کی جس میں ہم جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ وہ ہمارا جی مفتی صغیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر نے حوالے نال تو کوئی اتنا زیادہ مطلب جس اسٹوڈنٹ لائف یا کوئی پڑھیا سنیا یا کوئی تکیا اس ویلے جس طرح قاری صاحب ذکر کیا کہ وہ بزرگ جڑے نا عبدالحمید دیوانی صاحب انہاں مطلب یہ تو بہت پہلے نا ذکر ہے، اصل تو بہت بعد گیا تھا، تو اس ویلے اصل نے کوئی نہیں انہوں نے صحبت نہیں ٹائم گزاریا، لیکن یہ ہے کہ کشمیر نے جڑی آزادی نہیں جدوجہد ہے وہ بہت عرصے تو جاری ہے۔ تو اصل نے کشمیری جڑے بھرا اتنے بزرگ وہ خواتین اپنی جانا نے نذرانے دیتے ہیں، ان واسطے دعا بھی کرنے ہیں۔ تو یہ ایک میٹنگ جڑی سی وہ ایسی کہ چلو اصل کشمیری جتنے بھی آیا نا یہ ملی تو چلو ایک تو گپ شپ ہو جیسی نال تعارف ہو جیسی۔ میں تو تقریباً کوئی سال یا 1.5 سال ایک پہلے پتہ چلیا کہ قاری صاحب یہ سنے کشمیر تو تعلق ہے، پہلے تو نہیں سی پتہ، حالانکہ اصل وہی کہ مادری علمی جتوں انہیں تعلیم حاصل کی ہے میں بھی اتنے پڑھیا، لیکن یہ تعارف نہیں سی کہ قاری صاحب قبلہ جڑے نا وہ بھی کشمیری۔ جدوں پتہ چلیا تو میں پھر ذکر کیا خالد صاحب نال، داؤد بھٹی صاحب نال، ڈاکٹروں نال، قاری صاحب نال جی کہ سارے حرارت بڑی چنگاری اٹھی پھر یہ چنگاری تو داؤد صاحب نے اندر جب چنگاری پیدا ہونی ہے تو سمجھو کہ اس کشمیر آزاد ہی آزاد ہے۔ پھر اصل آیا کہ چلو ایک کوئی نشست ہونی چاہیے ہے، گپ شپ ہے، چلو تعارف ہو جاتی۔ اس واسطے شکریہ ادا کرنے خالد صاحب نے کہ انہوں ہمیشہ کوشش کرنے تو اتنے بلانے رہنے تو نال تام نہ بھی اہتمام ہونا۔ میں ویسے مزاحیہ انداز کل بھی انہوں نے آیا سی میں جی وہی داؤد صاحب قاری صاحب تو آنے سن کہ میں کوئی زیادہ مطلب وہ کھانے پینے نہ شوقین نہیں اس طریقے نہ، تو میں جی بھائی چلو مطلب اصل بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کرے زیادہ مسالے کی چیزیں کوئی نہیں کھانا۔ میں بھی پاکستان کی تیاری کرنا پیا، پیٹ خراب ہو جیسی، تو بہتر ہے کوئی ہلکا پھلکا کوئی وائٹ میٹ وغیرہ بنائی جڑے یا کوئی ہلکیاں پھلکیاں چمپاں چمپاں کی مسالہ ہلکا لائے زیادہ نہ لائے کوئی اس طریقے نال اہتمام کری جڑے۔ بہرحال بہت مہربانی جی خالد صاحب نے، آصف صاحب تساں بہت مہربانی کہ تساں آئے، جناب قاری صاحب، بلال صاحب، چاچا پنو آئے نا نیو جرسی تو، داؤد صاحب، داؤد بھٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب،
اسپیشلی جناب یہ نہ آخر کہ مڑا نہ سارے تو آخر پر سب تو آخر پر جڑا نہ ہونا نا وہ اسپیشل نہ ہونا صدارتی نہ ہونا نا صدارتی نہ ہونا تے تساں اپنے ہاتھ کی کاٹو سمجھو تساں اس لیے بیرسٹر نے ہوتے پر آخری نام سنا بولیا تو سمجھو کہ اس لیے تساں اس محفل میں رونق ہے سر جی محفل مراد کچھ بھی نہیں محفل منت نہیں نو محفل نہیں رونق ایڈیشن میں محفل ہو جو مرضی ہو یہ سارے القابات نے ممبان سارے قیمتی موتی رہے نا ایک تو چڑندہ دفعہ ہے جناب جڑے اتنے بیٹھے سارے قابل احترام ہیں اور یہ دعا کرو کہ ساری سنگت جڑی ہے نا اور خلوص نال بغیر کسی لالچ تو قربانی نے جذبات کی دے کسی لالچ تو بغیر اور یہ خوبصورت جڑی محفلان یہ سجنیاں رہن ساری زندگیاں ساری عزت برکت اضافہ ہوا ہے قاری صاحب جڑے عالم دین بلال صاحب یہ جڑے مطلب دین متین خدمت کر رہے ہیں انہوں نے صاحب سڑے سرم برتا دیر قائم رہن مفتی صاحب نے زیادہ زور تام پہ رکھا جناب اللہ پاک کرم کرے سر اس کے بعد صبح سے آج اس میں مہمان خصوصی ہیں اس محفل کے اور اس کمیونٹی کی رونق ہیں جناب قاری غلام رسول صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم جناب خالد مغل صاحب، محترم مفتی صغیر صاحب، جناب آصف جہانگیر صاحب، ڈاکٹر اورنگزیب صاحب، جناب داؤد صاحب، جناب جاوید صاحب، محترم داؤد پٹی صاحب، پنو خان صاحب، بلال بھائی، الحمدللہ ہم سب اپنے محترم دوست اور بھائی جناب خالد مغل صاحب کی دعوت پر ان کے اس آستانہ کشمیر میں جمع ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے اس اجتماع کو اکٹھا ہونے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور بالخصوص ہم دعا گو ہیں جناب خالد مغل صاحب کے لیے کہ جس طرح انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ پاک ان کی صحت میں، اولاد میں، رزق میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اور بالخصوص جو کشمیر کے مشن کے حوالہ سے ان کے دل میں جو درد ہے اور اہل کشمیر کے لیے جو تڑپ ان کے دل میں ہے، ہماری یہ دعا ہے اللہ پاک اس محبت اور تڑپ کو، اس ولولہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ان کو اور ہم سب کو کچھ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر میں کشمیر فریڈم موومنٹ کے جتنے بھی شہداء ہیں اور شہدائے کشمیر ہیں ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ پاک ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور جس طرح قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں. تو اللہ پاک شہدائے کشمیر کو اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے. ان کی شہادت کو اللہ پاک درجہ قبولیت عطا فرمائے اور جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ پاک اس مقصد کو کامیاب فرمائے. اور مسئلہ کشمیر کو اللہ پاک ان کی شہادت اور ان کے خون کی حرمت سے اللہ پاک کشمیر کو، اہل کشمیر کو آزادی دیکھنا نصیب فرمائے. میرے لیے بے شک یہ سعادت کی بات ہے کہ میں جیسے ہی واک ان کی تو میں نے اپنے استاد محترم عبدالحمید دیوانی صاحب کی بڑی دیر کے بعد زیارت کی اور بڑھاپے کے عالم میں بھی جو ان میں جذبہ تھا
ان میں جو ولولہ تھا، جو تڑپ اور درد اہل کشمیر کے لیے تھا، ان کی تصویر کو دیکھ کے مجھے الحمدللہ ان کی یاد آئی. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور بالخصوص ابھی 2-4 دن پہلے کشمیر میں حریت کے حوالہ سے الحمدللہ اللہ پاک ہر نفس جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن وہ لوگ قابل تقلید ہیں اور قابل ستائش ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنی قوم کے بڑے مقصد کی خاطر جو ہے قربان کی، گزاری. ان میں ایک بڑا نام سید علی گیلانی صاحب کا علیہ الرحمہ کا ہے. ان کا چند دن پہلے انتقال ہوا. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ پاک ان کی ساری زندگی کی کوششوں کو، کاوشوں کو اور مقدمہ کشمیر لڑنے کے حوالہ سے جس جرت اور استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اللہ پاک ان کی ایفرٹس کو، کوشش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور اس ساری تحریک کو جو کشمیر اور اہل کشمیر کے لیے انہوں نے لڑی، اللہ پاک اس نیک موومنٹ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں، قرب میں جگہ عطا فرمائے. اور ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جیسا کہ کہا گیا کہ الحمدللہ یہ ایک بڑی خوبصورت محفل ہے کہ اکثریت یہاں آزاد کشمیر والوں کی ہے، اور میرے دونوں طرف کے والدہ اور والد دونوں طرف کے جو میرے ننیال اور والد کی طرف سے ہیں وہ الحمدللہ مقبوضہ کشمیر والوں میں سے ہیں. تو یہ ایک ہماری جامع نشست ہے مقبوضہ اور آزاد والوں کی ملا کے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے، ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو اقارب، اکابر، ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے یہ محبت اور یہ درد اپنے سینے میں لے کے چلے گئے کہ ہمارا خطہ جو ہے وہ آزاد ہو، اور ان کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو اور اہل اسلام کو، اہل کشمیر کو، دونوں اطراف کے اللہ پاک ان کو بھی آزادی کے ساتھ جس طرح ہم کشمیر کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، مل بیٹھے ہیں یہ درد شیئر کرنے کے لیے، اللہ پاک کشمیر کے دونوں اطراف کے بہن بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے تعلق والوں کو اسی طرح آزادی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور آزادی کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرمائے اور اس طرح خیالات کا اظہار کرنا نصیب فرمائے. آمین. داؤد پٹی صاحب نے بڑی محبت سے جو ہے وہ علم کا تذکرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم لوگ جو نیو یارک میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اگر آپ ایک بات کو اینالائز کریں تو مسلمز آف امریکہ from every aspect of life are the best Muslims. I have no doubt to say I have been living in New York City. I have been serving Muslim community for the last 25 years. This is my 25th year in New York City. Alhamdulillah, this is my 25th year as Imam in Masjid al-Noor, which is one of the largest masjid in New York City. Alhamdulillah, so after quarter century, I am in a position to say Muslims of America, from education point of view, the literacy rate among the Muslims in America is the highest. Whether we come from Pakistan, we come from India, we come from Bangladesh, we come from the Middle East, we come from Europe, or we come from Africa. New York City is the capital of the world. No doubt that is the name of New York City. New York City is the capital of the world.
And for that reason, in this city, we have Muslims from all over the world. And Alhamdulillah, Muslims of America are extremely educated. Muslims of America are financially very strong. And Muslims of America are politically very strong. We are sitting in Brooklyn. This is one of the borough of New York City. The present borough president, Eric Adam, who is going to be the mayor of New York City. I have no doubt. Let's see, but it's my prediction. He is the serving borough president of Brooklyn. And he is the strongest candidate of the Democrat Party. And this is the city and the state of the Democrats. So if everything goes forward and goes smoothly, then Eric Adam is going to be the mayor of New York City. And Alhamdulillah, Muslims of Brooklyn, Muslims of New York City have played a very vital, very constructive role in the campaign, political campaign of Eric Adam. Whenever, inshallah, if Eric Adam is elected mayor of New York City, he will be under our favor. No way that he can forget us. No way he can neglect us. Why? Because we are huge in numbers, alhamdulillah. We are active and we are participating and we are trying to get him elected, inshallah. And once he is elected, then we hope, inshallah, he will be a mayor who will speak in the favor of the Kashmiris, inshallah. There are still few months left. We, as Daud Bhatti Sahib, started with knowledge. He gave the example of Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam and Sayyidina Sulaiman alayhi salatu wassalam, and Quran testifies about them. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. The superiority or the fadilat has been established on the basis of knowledge. On the basis of knowledge, superiority, high positions, high rankingness. In the example of Sayyidina Sulaiman and Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam. Let's begin with the opening of the human history. The very first example for the human history is the example of Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. When the world started, the life, human life on the planet started. So Allah subhanahu wa ta'ala, when created Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam, Malaika, angels stood against us, and Quran says, they said to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, you are going to make a creation, وَيَفْسِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Ya Allah, stop. Do not create insan, humans, do not make them. They are going to do bloodshed. They will do bloodshed. They will do fasad. They will be mischief makers on the face of earth. Ya Allah, do not make them. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Ya Allah, we are more than enough to glorify you. We are here, Ya Allah, to serve you. Whatever you command us, we are created in a manner that we do not have the capacity to do wrong. Whatever you command us, we are in submission.
If you ask us to stand up and glorify you, we stand and glorify you. Nothing else we can do. If you ask us to be in prostration, we are in prostration. Whatever command, Ya Allah, whatever task you have given, we are practicing, we exercising that. The element of rejection, the capacity of rejection is not within us. We do not have the ability to be bad, to be wrong, to be shaitan. Ya Allah, we don't. So do not create insan. We are here, Ya Allah, to serve you. But Allah subhanahu wa ta'ala said to them, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. O Malaika, you do not know what I know. What I know, you do not know. What I'm going to do, I'm going to create insan. And I am going to present insan to you. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in the very beginning of the Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. When Adam alayhi salatu wasalam was created, Allah subhanahu wa ta'ala taught him, inspired him with the special knowledge. And thereafter Allah subhanahu wa ta'ala invited Malaika to speak. They said, Ya Allah, we don't know. Allah subhanahu wa ta'ala, on the basis of knowledge, on the strength of knowledge, on the basis of information, brought forward Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam, and whatever was asked, with the permission, with the ijaza, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, with the grant of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam was able to answer. So the fadila of Adam alayhi salam, the position and superiority of Adam alayhi salatu wasalam was established over angels, over malaika, on the basis of information and knowledge. That is the beginning of the human history. Now let's conclude, because I do not want Mufti Sahib to feel more hungry. Right. That was the first example of Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam. The last messenger, Khatam al-Nabiyyin, is our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Now, the very first wahi, divine revelation given to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is Surah Al-Iqra. Surah Al-Iqra or Surah Al-Qalam. There are 5 verses, 5 ayats of the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala the very first time revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and those 5 verses are: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. The very first message to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is all about education. What it is? Education. Iqra. Read. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is an-nabiyyul ummi. An-nabiyyul ummi. Ummi, when we say ummi, Rasul sallallahu alayhi wasallam, it means the person who is not taught by any other human being. Yes. But in the favor of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, say Allah subhanahu wa ta'ala says, I, the Rabb of Alameen, I am the teacher of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. One of the very famous surah of the Holy Quran, which is Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. It's a very famous surah. We all the time listen. We know it even by heart. But let me draw your attention to a point. When we say Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is a ummi Rasul,
the unlettered. It doesn't mean that he is not able to read, he is not able to communicate, he does not know astaghfirullah. No. Rasool and Nabiyul Ummi means that Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one who is not taught by other human being, because that goes against the status of a Nabi. Someone can claim from the humanity that it is we, it is I, that so and so Nabi of Allah came to our school, came to our college, came to our university, so we are the one who have taught the Nabis. No, Allah subhanahu wa ta'ala says all the Nabis and Rasools of Allah are divinely inspired. They are taught by Allah subhanahu wa ta'ala. But particularly in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahman allama al-Quran. It is Allah subhanahu wa ta'ala, the most kind, Ar-Rahman, the most beneficent, Allah azza wa jal, and it is Allah subhanahu wa ta'ala who has taught Al-Quran to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So imagine, we are taught by the humans. We are educated in human institutions. How good we feel and how great we feel and how proud we feel with the little knowledge that has been passed on to us by the humans. And on the other side is the divine Rasool, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In his favor, about him, Allah subhanahu wa ta'ala is claiming in the Quran that, O humanity, it is me, the Rabb of Alameen, who have taught Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So someone who has taught by Allah subhanahu wa ta'ala, what about his greatness and about his vision, about his progress, about his basarat and his understanding of the human beings, human needs and human society, how great that is, because he sallallahu alayhi wasallam is taught directly by Allah subhanahu wa ta'ala. So whereas the beginning of humanity started with knowledge, whereas in the beginning of the humanity, the fadilat, superiority, high position was established and was bestowed on the basis of knowledge. And the last Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, who is given the very first revelation, it is all about knowledge. And we are Muslims. And we are the Muslims who, alhamdulillah, very proudly say the Muslims from the Kashmiri background.